سب سے پہلے السلام علیکم جی. آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ لوگوں کو پھر ہم نے زحمت دی اور آپ لوگوں نے وقت نکال کے اب ہمارے پاس آ گئے. ایک اہم واقعے کے حوالے سے ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی جس میں ہمارے ایک اے ایس آئی تھے، پہاڑی پورہ میں تعینات تھے، چرسدہ سے اس کا تعلق تھا، صفدر خان. اس کو قتل کیا گیا تھا مچنی گیٹ کی حد میں. تو ہم نے شروع میں یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار یہ کوئی ملیٹنسی یا اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن جیسے ہی واقعہ ہوا تو سی سی پی او صاحب اور مجھ سمیت ساری ٹیم ہم لوگ موقع پر ہی تھے اور ہم نے بڑا بغور جائزہ لیا. پھر اس میں جی آئی ٹی تشکیل دی گئی. میں خود ہی اس کا انویسٹیگیشن کو دیکھ رہا تھا، ہر چیز اس کو مانیٹر کر رہے تھے اور قدم قدم پر ہم اس کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کر رہے تھے. صفدر بیسیکلی تعینات تھا پہاڑی پورہ میں. اس کا ایک خاص دوست تھا ثناء اللہ، وہ بھی اے ایس آئی تھا. دونوں یہ بیچ میٹ بھی تھے، روم میٹ بھی تھے اور ایک ہی علاقے سے تھے. چرسدہ کا ایک گاؤں ہے تو اس میں قریب قریب رہتے تھے. کافی عرصے سے ان میں دوستی تھی. تو ثناء اللہ اپنے ایک ساتھی جواد کے ساتھ اس کو ورغلا کر کہ یہاں پر ہم نے کوئی نارکوٹکس پکڑنی ہے، بڑی اطلاع ہے، اس کو اس ایریا تک لایا اور یہاں اس کو فائر کر کے مار دیا گیا. پھر وہاں سے جب شروع ہوئی کہ ہم نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جیو فینسنگ، سی ڈی آرز، یہ ساری چیزوں کا میں نے انالیسس کیا. تو اس میں ایک اس ٹائم تو اندھا تھا تو جواد ہمیں سی ڈی آرز میں نظر آیا. تو 3 دنوں بعد ہم نے جب جواد کو اٹھایا اور پھر اس پر انویسٹیگیشن انٹروگیشن کی تو اس میں ہمیں یہ ریویل ہوا کہ اس میں اس کے ساتھ ثناء اللہ ہے. ثناء اللہ جس کا دوست بھی تھا، پولیس میں بھی تھا، اس کو ہم نے بلایا لیا اور پھر ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا. ابھی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ریزن کیا ہے کہ کیوں کیا، اس کے پیچھے ہم کافی لگے رہے. تو پھر اس میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ جو ثناء اللہ کا بھائی تھا، ثناء اللہ کا بھائی عطا اللہ، اس کا ایک رشتہ ہوا تھا. تو اس میں وہ لوگ ڈاوری زیادہ مانگ رہے تھے کہ اتنا سونا اور اتنا وہ ہوگا گھر، مرلہ پلاٹ. تو یہ لوگ کم دے رہے تھے. تو اس چیز میں جو ہے نا وہ کچھ ٹائم بعد وہ رشتہ تو ہو گیا تھا لیکن اس چیز پر تنازع چل رہا تھا. تو وہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا. تو وجہ اناد یہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اس وجہ سے ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس فیملی کے ساتھ جو ثناء اللہ کے بھائی کا اس فیملی کے ساتھ تھا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو اس کا سسر تھا نا، اس کا صفدر کے ساتھ تعلق تھا. تو صفدر کے ذریعے انہوں نے اس تک میسج کرایا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو ثناء اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو ثناء اللہ کو تھوڑا سا شک تھا کہ صفدر ان کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے ذہن میں یہ بار بار آتا تھا. تو آخر میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے تو اس سے پہلے ہی میں اس کو ختم کر دوں. تو یہ وجہانات تھی اور اس وجہ سے یہ ہمارا ایک بڑا لاس ہوا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس کے ساتھ ساتھ 1-2 چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ہمارے پاس ایک سنیچنگ ہوئی تھی پھندو میں جس میں ہمارا ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوا تھا. تو اس میں 2 ملزمان تھے جو بعد میں پتہ چلے بسم اللہ اور عبداللہ. تو وہ پھر
انویسٹیگیشنز اور ساری چیزوں کے بعد جو ہے نا پوائنٹیشن پر لے کے جا رہے تھے، تو اس میں دونوں کو ان کے ساتھی تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا. تو وہ دونوں میں چونکہ لیکن یہ دونوں انوالو تھے اور ان کا ٹھیک ٹھاک کرمنل ریکارڈ تھا. ایک اور میں آپ کے ساتھ ضرور، متھرا کی حد میں بھی ایک سنیچنگ ہوئی تھی ہماری، تو اس میں بھی 2 ہمارے ملزمان تھے، سرزمین اور ایک سلمان. تو سرزمین اگین پولیس کسٹڈی میں تھا، پوائنٹیشن پر لے کے جا رہے تھے اور وہ بھی مار دیا گیا کیونکہ اس کو اسی کے ساتھی تھے. اور پھر ایک وہ تو زخمی حالت میں ہم نے گرفتار کیا تھا، سلمان. یہ متھرا کی حد میں تھا. یہ 3 واقعات تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک پریس ریلیز شیئر کی گئی ہوگی جو 1.5 مہینے کی ہمارے پروگرس تھی، وہ آپ سب کے نوٹس میں ہوگا. ہے ٹھیک ہے، سوری. اور جی، اور 9 مہینے کا میں اگر تھوڑا سا خلاصہ آپ کو دے دوں کہ 9 مہینوں میں تقریباً کوئی 5000 kg کے لگ بھگ چرس، 940 kg آئس، 9 مہینوں کی آپ کو میں بتا رہا ہوں. ہیروئن تقریباً 54 کلو ہے اور افین تقریباً 44 kg ہے. یہ 9 مہینوں میں ہم لوگوں نے یہ ساری وہ کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 642 کرشن کوفے ہم نے برآمد کی ہیں. کالا کوف 106 ہیں، رائفل 801 ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 7500 کے لگ بھگ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جو ہوائی فائرنگ، جو ڈسپلے آف ویپنز، اور جو یہ ٹک ٹاک پر آتے تھے. 7500 کے لگ بھگ ایف آئی آرز ہیں. تو یہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان 9 مہینوں میں 323 لوگ ابھی تک زخمی حالت میں گرفتار ہیں. اور 9500 کے لگ بھگ پسٹلز اور 276 شارٹ گنز ہیں. یہ اوورال ہمارا پروگرس اور کرائم تھا. وہ تو تھانے میں تعینات تھا، اس کی وہ تھی 100%. اس کو یہ لے کر گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ اس بہانے پر لے کر گیا، لیکن اس کو مرڈر تو کیا گیا نا. تو اس پر ایک ہماری ایک وہ ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے. رات کا وقت تھا، رات کے وقت انہوں نے یہ کیا تھا 9-10 بجے کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا. اور پھر باقی انہوں نے کچھ اس طرح نہیں کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، کاٹا ماٹا نہیں تھا. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس طرح کچھ نہیں ہوا تھا. جی، اس میں اتنا وہ نہیں تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہی تھی کہ وہ. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ابھی آپ کو بتاتا چلوں، وہ مجھے ابھی بتایا تھا انہوں نے صبح. وہ جو ایک جواد تھا نا، اس نے صبح سویرے 164 کر لی ہے. 164 عدالت میں ہو گئی ہے، اگینسٹ خود بھی اس نے مانا ہے اور ثناء اللہ کے اس میں بھی. صبح سویرے کر کے وہ چلا گیا جیل، اور باقی ثناء اللہ یہاں پر ہے. تو جو ہے نا، یہ تقریباً رات کا وقت تھا، اور اس میں انہوں نے خود کوئی وہ اس طرح کا اعضاء نہیں کاٹے تھے انہوں نے.